معزز ناظرین و سامعین، نماز پنجگانہ میں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کے سلسلے کی آج 15ویں نشست ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اس لیے ہم اس کو چند حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کا حصہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ آئیے ہم اس حصے کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ کم کرے، منہ شیئا، اس سے کچھ بھی۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہو وہ جس پر حق ہے، یعنی جس کے ذمہ قرض ہے، سفیہن، بے وقوف، او ضعیفاً، یا ضعیف اور کمزور، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ اس کو لکھوائے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، پھر چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی، بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے ہم کو کیا سمجھایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا پہلا حصہ جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اس حصے میں پروردگار نے آزادی دی ہے کہ وہ مقروض جو ہے وہ خود لکھے، یا قرض خواہ اور مقروض کے درمیان کوئی دوسرا لکھے۔ لیکن اب قرض خواہ یعنی قرض دینے والا جو ہے، اس کو کئی طریقوں سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو وثیقہ ہے، دستاویز جس پر قرض کا معاملہ لکھنا ہے، وہ وثیقہ مقروض کی طرف سے ہوگا، جس نے قرض لیا ہے۔ چونکہ قرض دینے والے نے قرض سے زائد کوئی پیسہ نہیں لینا، تو لہٰذا اس پر کوئی اضافی بوجھ بھی نہ ڈالا جائے۔ اب چونکہ مقروض نے لکھوانا ہے تو اس میں اس کو 2 نصیحتیں کر دیں۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ اگر اس کے ذہن میں خوف خدا ہوگا تو وہ لکھوانے میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں مارے گا۔ دوسری نصیحت یہی کی کہ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جو تحریر وہ مقروض لکھوا رہا ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ
وہ مقروض لکھوا رہا ہے تو صرف کمی کی بات کی، صاف ظاہر ہے کہ وہ زائد تو لکھوائے گا ہی نہیں، لیکن لکھوانے میں وہ کمی کر سکتا ہے، تو اس کمی سے روک دیا کہ ایک تو تم قرض لے رہے ہو اور بغیر سود کے لے رہے ہو، اور تم نے اس پر زائد دینا بھی نہیں، تو جو تم نے لیا اس میں سے اگر تم کم لکھواتے ہو تو یہ تم اللہ کے ہاں مجرم قرار پاؤ گے۔ اندازہ کریں کہ کس طرح سے تحفظ کیا جا رہا ہے قرض دینے والے کے مال کا۔ جو قرض ہے اس کی مقدار میں بھی کمی سے روکا گیا، قرضے کی نوعیت میں کمی کرنے سے بھی روکا گیا، اور قرضے کی جو مدت متعین ہے اس مدت میں بھی کمی کرنے سے روکا گیا۔ ایک اور بات بڑی اہم کی جا رہی ہے، اور یہ دستاویز کا ایک بہت بڑا تحفظ ہے۔ اگر مقروض جس کے ذمے قرض ہے وہ سفیہ ہے، بے وقوف ہے، ابھی وہ کامل عقل والا نہیں ہوا، سفیہ ہے، سمجھ نہیں رہا معاملات کو، دوسرا ضعیف ہے، کمزور ہے، بہت بوڑھا ہے، تیسری صورت یہ کی کہ لا یستطیع ان یمل ہوا، وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ گونگا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایبلٹی نہ ہو لکھوانے کی، تو ایسے میں ایک پھر پابندی یہ لگائی کہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، اس کا ولی لکھوائے، یعنی جس کی کسٹڈی میں ہے وہ، اس پر بھی پھر پابندی لگا دی بالعدل کی، کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے گا۔ یہ قرض خواہ کے قرضے کے تحفظ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو پروردگار نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جس چیز کو خطاب کیا، اس میں پہلے یہ حکم دیا کہ قرض کو لکھو، جو آپس میں لین دین قرض جو آپس میں لین دین کا معاملہ ہے اس قرض کو لکھو، پھر لکھے کوئی ماہر، اور لکھنے والا جو ہے وہ عدل سے لکھے، پھر آگے لکھوائے کون؟ مقروض۔ اگر وہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا ولی لکھوائے۔ آج کے مسلمان اس طرز عمل سے کتنے دور ہیں۔ اب جو مضمون لکھا جائے گا اس میں یاد رکھیں کہ یوں ہوگا کہ جو مقروض ہے وہ کہے گا کہ میں فلاں ابن فلاں نے فلاں ابن فلاں سے اتنی رقم اتنی مدت کے لیے ادھار لی ہے، یہ اقرار نامہ ہو گیا۔ جو مقروض کی طرف سے اقرار نامے کی صورت میں جو تحریر لکھی گئی، یہ اب قرض خواہ کے پاس، جو قرض دینے والا ہے اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ اس کی نقل قرض لینے والے کے پاس بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے پاس محفوظ رہے گی تاکہ عند طلب اس کو سامنے لا کے مطالبہ کیا جا سکے۔ اگر وہ انکاری ہو تو پھر لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس شخص نے یہ قرض جو ہے یہ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس دستاویز پر گواہیوں کا معاملہ آئے گا جو اس آیت کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ قرض کے لین دین میں اور ادھار کے لین دین میں کتنی احتیاط کی تلقین کی گئی ہے۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔